اور وہ بھی پوری نہیں. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کی ازالۃ الخفا ہے، بہت باریک فونٹ میں، آج کل کے فونٹ میں ہے جو اس کی 4 جلدیں بننے کی، 2 جز. لیکن امام ابن عبد الہادی نے صرف فاروق اعظم کی سیرت میں 3 جلدوں میں، ضخیم 3 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے. میں سمجھا کہ وہ بھی ابھی انہوں نے 8 ہجری کے 8ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، اپنے دور تک اور اپنے معلومات کو انہوں نے جمع کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تو یہ حال ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل میرے عمر کے بارے میں تو کچھ بتا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تو کچھ تعارف کروا، تو جبریل امین نے کہا حضور جبریل کو عمر کا تعارف کروانے کے لیے 950 سال چاہیے، عمر نوح چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے جبریل کو. ہماری عمر ہمارے 950 سال اور ہیں اور جبریل کے 950 سال. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ہماری دنیا کے 950 سال اور ہیں اور جبریل کی دنیا کے 950 سال اور، جس کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے. ہماری دنیا کے 1000 سال کا ایک دن ہے. 950 سال بہت طویل عرصہ. وہ ہستی ہیں سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی جو اندازِ تربیت تھا، ایک جوان کو دیکھا، بعض لوگ ابھی بھی میں نے بھی دیکھے ہیں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا یہ اسٹائل ہوتا ہے. حالانکہ نماز میں سنت طریقہ یہ ہے. فرق سمجھ آ گیا؟ ایک ہے یہ نماز میں اور ایک ہے یہ سنت. آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہے، جو گردن جھکائی ہوئی ہے مراقبے کی شکل میں. اس کو جا کے جو درے کے پیچھے جو اس کا ہینڈل ہوتا ہے نا، جہاں سے درہ پکڑتے ہیں، اس درے کی جو ہتھی تھی ہینڈل، وہ جا کے اس کے یہاں پہ مارا. انہوں نے فرمایا صبح کا ٹائم تھا، شراق کے بعد کا، نوجوان لڑکا، جوان ینگ آدمی. فرمایا تو کیا کام کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو کوئی کام نہیں کرتا. تو جلال میں اپنا جب غصہ آتا تو درہ گھماتے تھے. فرمایا تو جوان ہو کے مسجد میں بیٹھا ہوا اور گردن جھکائی ہوئی ہے، چل جا کے کوئی کام کرنا. بیکار اور فارغ دیتا. اور ایک دو لڑکوں صاحب کو دیکھا نماز میں ہی کھڑے ہیں، ان کو جو درہ تھا یہاں چھاتی میں مارا. فرمایا چھاتی سیدھی کر. یہ خشوع گردن میں نہیں ہوتا، قلب میں ہوتا. یہ مزاج کا فاروق اعظم رضی اللہ. پھر ان کا دور خلافت میں گشت کرنا، لوگوں کے احوال کی خبر گیری کرنا، لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنا، ایک لمبا طویل سلسلہ ہے. صرف مزاج فاروقی کو سمجھنے کے لیے یہ ایک دو باتیں میں نے عرض کی کہ دنیا میں، دین میں، ہر معاملے میں ان کا مزاج جدا. مصر سے گورنر کی خبر آئی جو صحابی ہیں جلیل القدر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، کہ یہ محفل میں بیٹھ کے مجمع میں روتے ہیں. محفل لگی ہوتی ہے تو روتے ہیں. یہ رپورٹ آئی. ہر گورنر کے پیچھے فاروق اعظم نے ایک بندہ لگا. یہ آپ کا دور خلافت میں روٹین تھی. جدھر نئے بندے کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، پیچھے دوسرے بندے کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی، جو خبر دیتا تھا امیر المومنین کو کہ یہ کیا کرتا ہوگا. یہاں تک نظر تھی کہ محفل میں روتا. آپ نے خط لکھا کہ عمر ابن عاص، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو مجلس میں لوگوں کے سامنے روتا ہے، جس سے شبہ پڑتا ہے کہ تو بڑا خضوع اور خوف خدا رکھنے والا ہے. فرمایا آئندہ یہ خبر مجھے نہ پہنچے کہ تو مجمع میں رویا ہو. یہ کام تنہائی میں کرنے کا. جب رونا ہو تو اکیلے اپنے رب کے آگے رات کو گڑ گڑایا کر. عوام کے سامنے منافقت اور ریاکاری کی دکانداری نہ لگایا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے تحفظوا باللہ من خشوع النفاق.
اللہ کی پناہ مانگو، منافقانہ رونے سے اللہ کی پناہ مانگو، منافقانہ خشیت و خشوع سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، جس میں دکھاوا، بناوٹ، ریا کا پہلو ہو اس سے بچو۔ جو کام تنہائی میں کرنے کے ہیں وہ تنہائی میں کرو، جو مجمع میں کرنے کے ہیں وہ مجمع میں کرو۔ یہاں الٹ گنگا بہ رہی ہے، جو کام تنہائی کے ہیں وہ مجمع میں کرتے ہیں، جو مجمع کے ہیں وہ تنہائی میں۔ عجیب ایک الٹ گنگا بہ رہی ہے ہر معاملے میں، دنیا، سیاست، دین۔ اور ہمارے پاس عمر بن خطاب جیسی ہستیاں اور روشنی کے مینار موجود ہیں، جن کے لیے کفار و مشرکین نے کہا کہ اگر ایک عمر ہو مسلمانوں کے پاس ہوتا تو روئے زمین پہ اسلام ہی اسلام، جن کے فیصلوں کو آج بھی کفار نے اپنی اسمبلیوں میں نافذ کیا۔ ناروے کی اسمبلی میں عمرین لاز، عمر لاز دیوار پہ لکھے ہوئے ہیں، آج بھی کتاب میں نہیں، دیوار پہ گندہ کیے ہوئے ہیں اللہ، اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اور ہم لوگ جو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، جاننا اور کیونکہ جانے بغیر ماننے کی کوئی چھوٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے، تو کیا کر رہا ہے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس علم تھی، اور حذیفہ بن یمان اور ابن عباس جیسے طالب علم بیٹھ کے وہاں سے دین اور علم، دنیا، سیاست، ہر چیز سیکھتے تھے، اور کہتے تھے 60 سال ذکر و فکر، مراقبے، گردنیں جھکا کے اور تسبیحاں پھیرنے سے عمر کی ایک مجلس بہتر ہے۔ اور عمر ابن خطاب کی ازالت الخفاء میں شاہ ولی اللہ کی روایت لائے ہیں کہ عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص اپنے گھر سے گناہوں کی بوجھ اور گٹھڑی اپنے کندھوں پہ رکھ کے نکلتا ہے کسی عالم کی مجلس میں جانے کے لیے، اور جب اس مجلس میں پہنچتا ہے اور وہ کوئی گفتگو کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو اپنے نفس پہ ملامت ہوتی ہے، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے، اس عالم کی مجلس میں بیٹھنے سے ندامت کا اظہار کرتا ہے، پسینہ چھوٹ جاتا ہے، ملامت کرتا ہے، اپنے آپ کو شرمسار ہو جاتا ہے اور اپنے نفس پر بدگمان ہو جاتا ہے، تو فرمایا اس عالم کی مجلس سے جاتے ہوئے سارے گناہوں کی گٹھڑیاں ختم ہوئی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لا تفارق مجالس العلماء، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا علماء کی مجالس کو مت چھوڑو، پہلے علم کی مجالس سے دور مت ہوا کرو، ان میں بیٹھا کرو۔ اور خود اتنے قدردان تھے علماء کے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت ساتھ رکھتے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ مشیر ہیں فاروق اعظم کے، حضرت حذیفہ بن یمان، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب کوفے بھیجا اہل کوفہ کی ضرورت اور فرمائش پر، تو ساتھ انہیں لکھا کہ یہ اتنا بڑا عالم، مجتہد، مفتی اور قاضی میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، عبداللہ ابن مسعود، جس کی ہر وقت مجھے ضرورت ہے۔ لیکن فرمایا اہل کوفہ، میں ابن مسعود کو تمہارے پاس بھیج کے تمہیں خود پہ ترجیح دے رہا ہوں، میں احساس دلایا کہ اس کی قدر کرنا، یہ کون تمہارے پاس آ رہا ہے۔ اور انہی ابن مسعود کی برکت سے آج ہم حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کا پورا اسکول آف تھاٹ اور دبستان احناف یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ ہے اور ان کا فیضان ہے، اور اس فیضان میں فاروقی فیضان بھی شامل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 3 صحابہ سے دین لیا، عمر ابن خطاب، علی المرتضیٰ اور عبداللہ ابن مسعود۔ یاد رکھو، فقہ فاروقی، فقہ علوی اور فقہ ابن مسعودی، تینوں کا مجموعہ اس کا نام فقہ الاحناف، فقہ الحنفیہ، فقہ حنفی۔ یہ فیضان بھی ہماری اس فقہ کے اندر شامل ہے جو ہمیں پہنچا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لمحہ وصال آیا، وہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا، 26 ہجری کو حملہ ہوا، 1 محرم الحرام کو تدفین ہوئی، شہادت ہوئی،
10.5 سال کے قریب، تقریباً 10 سال کچھ مہینے آپ کا عہد خلافت، اور عہد خلافت کی یہ برکت تھی فاروق اعظم کی، زمین پہ بھی اثرات تھے، آسمان پہ بھی اثرات تھے۔ ایک دن اپنی قمیص مبارک دھو رہے تھے اور تن پہ کپڑا نہیں تھا، قمیص دھو رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، سورج شدید چمک رہا تھا، سورج، اور پیچھے کمر